جب کسی انسان کو اچانک سے دولت آ جاتی ہے تو لوگ اسے کہتے ہیں کہ تجھے کیا قارون کا خزانہ مل گیا ہے کیا جو ایک دم سے امیر ہو گیا ہے۔ قارون کا خزانہ اتنا ہوا کرتا تھا کہ اس کو سنبھالنے کے لیے جن صندوقوں میں یہ خزانہ رکھا جاتا تھا ان صندوقوں کی چابیوں کو بھی سنبھالنے کے لیے ایک بہت بڑی جماعت ہوا کرتی تھی، یعنی کہ ان صندوقوں کی چابیوں کا بھی انبار ہوا کرتا تھا۔ اتنی دولت، اتنا خزانہ، کیا واقع میں ہی قارون ایک کردار تھا یا یہ ایک افسانوی لیجنڈ ہے یا کوئی ایک کہانی ہے؟ آج ہم اسی قارون کے بارے میں سمجھو جانو صرف 2 منٹ میں بات کریں گے۔ قارون کا ذکر قرآن پاک اور احادیث میں بھی آیا ہوا ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک انسان ہوا کرتا تھا۔ اس کے پاس بہت دولت ہوا کرتی تھی، جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اللہ کا حکم آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ حکم کچھ یوں تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے جتنے بھی امیر لوگ تھے وہ اپنی دولت کا کچھ حصہ غریبوں کو دیں گے، جسٹ لائک زکوٰۃ۔ قارون کو بھی یہ حکم ملا اور قارون نے اپنی دولت زیادہ تھی جس کی وجہ سے اس نے جب حصہ نکالا تو حصہ بھی بہت زیادہ نکلا۔ اس زیادہ حصے کو جب قارون نے دیکھا تو اس کے دل میں لالچ آ گئی اور اس نے کہا کہ ایک موسیٰ کے کہنے پر میں اپنی کمائی ہوئی دولت غریبوں کو دے دوں، دوسرے انسانوں کو دے دوں؟ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اور یوں قارون کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف نفرت ہو گئی، اور اس نفرت کی حد یہ نکلی کہ اس نے ایک عورت سے ڈیل کی۔ ڈیل کچھ یوں تھی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگانا چاہ رہے تھے، اور ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بھرے مجمع کو خطبہ دے رہے تھے اور قارون اس عورت کو لے کر اس مجمع کے پاس آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بڑی بلند آواز میں تہمت لگائی کہ اے موسیٰ، تم نے یہاں پر اچھی باتیں کر کے اس لوگوں کو عجیب خیال دکھا رہے ہو، جبکہ تمہارا کردار یہ ہے کہ تم نے اس عورت کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ یہ تہمت لگانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے۔ اس نے اس عورت کی طرف دیکھا اور بھرے مجمع میں اس کو کہا کہ اے عورت، تمہیں اپنے رب کا واسطہ تم سچ بتاؤ، کیا میں نے تمہارے ساتھ ایسی کوئی حرکت کی ہے؟ اس عورت پر اللہ کا نبی کا جلال حاوی ہو گیا۔ اس عورت نے کہا کہ نہیں، اس عورت نے پھر اقرار کیا کہ نہیں، تم نے میرے ساتھ کوئی ایسی حرکت نہیں کی، تم سچے ہو۔ یوں یہ قارون کی چال ناکام ہو گئی بھرے مجمع کے سامنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مجمع کی طرف دیکھا اور کہا کہ جو میری بات پر یقین کرتا ہے وہ میرے ساتھ ہو جائے، اور جو قارون کی بات پر یقین کرتا ہے وہ قارون کی طرف چلا جائے۔ اس بھرے مجمع میں صرف 2 ہی انسان قارون کے پاس چلے گئے، جبکہ سارا مجمع حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہو گیا۔ بس اس کے بعد ہوتا یوں ہے کہ قارون کا آدھا جسم زمین میں دھس جاتا ہے، جس پر جو 2 انسان اس کے ساتھ ہو لیے تھے ان میں سے ان انسان نے کہا کہ اے موسیٰ، تم یہ غلط کر رہے ہو، قارون کو زمین میں دھسا کر اس کی دولت پہ تم قبضہ کرنا چاہ رہے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال اپنی حدوں کو چھو رہا تھا۔ اس نے کہا میں تمہاری دولت کو لعنت بھیجتا ہوں اور یہ تمہاری دولت اللہ کرے غرق ہو جائے۔ بس یہی کہنا تھا۔ قارون کا سارا خزانہ، اس کا مکان زمین کے اندر زمین بوس ہو گیا، اور آج تک یہ خزانہ نہیں مل پایا۔ نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔